بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، عزت اور ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کے زمینی آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نہ تو نبی ہوں گے اور نہ شہید، مگر اتنے اونچے مقام پر اللہ کے قرب میں بیٹھے ہوں گے کہ جس پر قیامت کے دن نبی اور شہید بھی رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کے لیے ذرا ان کی وضاحت کیجئے، ان کی علامت بیان کریں تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں کہ وہ لوگ کون ہیں۔ یہ سوال سن کر آقا علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر انہوں نے فرمایا، وہ مختلف قبائل، مختلف شہروں اور مختلف علاقوں سے ہوں گے، ان کے درمیان خونی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ صفا قلب رکھتے ہوں گے، اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ ان کے لیے نور کے صوفے، کرسیوں اور ممبر بچھا دو۔ اللہ پاک اپنے دست کرامت سے ان کو نور کی کرسیوں پر بٹھائے گا، پھر اللہ ان کے چہرے کو نور کر دے گا، ان کے چہروں سے سورج کی طرح نور نکلے گا اور ان کے لباس نور ہو جائیں گے۔ ہر شخص قیامت کے دن جب تھر تھر کانپ رہا ہوگا، ان لوگوں کو کوئی خوف نہ ہوگا، لوگ غمزدہ ہوں گے، یہ غمزدہ نہ ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران میں تھے کہ ابھی آگے بات کھلے کہ یہ کون ہے۔ تب آقا نے پردہ اٹھایا اور آیت پڑھی، ترجمہ: خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ دوستو، توبہ گناہوں کے ترک کرنے اور ان سے اس طرح جان چھڑانے کا نام ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کیا جائے۔ یہ دینی اور اخلاقی مفاہیم میں سے ہے۔ تمام ادیان آسمانی بلکہ ہر مثبت فکر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان برے افعال سے توبہ کرے، کیونکہ توبہ کرنا اسے بہتر بناتا ہے۔ یہ اچھائی کی طرف آگے بڑھنے کی تربیت ہے۔ اس سے انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے نفس کا خود محاسبہ کرے اور جو بھی غلطیاں اس سے سرزد ہوئی ہیں ان کا اعادہ نہ ہو۔ توبہ اخلاقی نظام کی بنیاد ہے، بلکہ اخلاقی نظام کے چلانے والی ہے۔ اگر توبہ نہ ہو تو انسان کے اعمال بے اثر ہو جائیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید نے توبہ کو وہ اہمیت دی ہے جس کی یہ حقدار تھی۔ توبہ کا موازنہ بڑی اخلاقی اقدار سے کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ باعث خدا اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے، البتہ ان میں سے جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سے متمسک رہیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ عنقریب مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تمہیں مقررہ مدت تک دنیا میں اچھی متاع زندگی فراہم کرے گا، اور ہر احسان کوش کو اس کی احسان کوشی کا صلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب آپ کے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ آ جائیں تو ان سے کہیے، السلام علیکم، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ تم میں سے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اولیاء اللہ کی توبہ کے بارے میں، کس طرح اللہ کے ولیوں نے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سچی توبہ کے دامن کو تھام لیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی یہ توبہ قبول ہو گئی اور بالآخر وہی اللہ کے ولی بن گئے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، یہاں کچھ احادیث مبارکہ توبہ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی مزید اہمیت بیان ہوئی ہے۔ احادیث نے عملی طور پر توبہ کو بتایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی تطبیق بتائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم نفاق سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم اس سے کیوں ڈرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں، ہمیں رغبت دلاتے ہیں جس سے ہم دنیا کو بھول جاتے ہیں، اور ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہوں۔ جب ہم آپ کی محفل سے نکلتے ہیں اور گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی اولاد کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو دیکھتے ہیں تو ہماری حالت اس حالت سے تبدیل ہو جاتی ہے جو آپ کے پاس ہوتی تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم پر وہ حالت طاری ہی نہ ہوئی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نفاق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ شیطان کی چالیں ہیں جو تمہیں دنیا کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تم اسی حالت پر باقی رہتے جس کا تم نے بتایا ہے تو فرشتوں سے ہاتھ ملاتے اور پانی پر چلتے۔ اگر تم گناہ نہ کرتے اور مغفرت طلب نہ کرتے کہ اللہ معاف کر دے تو اللہ تمہاری جگہ اور مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور مغفرت طلب کرتی اور اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ مومن توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی ترغیب دی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی رکاوٹ آ جائے توبہ کرنی چاہیے۔ اس کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ کیسے توبہ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے توبہ کرنے والے کے بارے میں سوال کرتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو توبہ کرنے والا کون ہے؟
اصحاب نے کہا ہم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی توبہ کرے اور اس نے مقابل کو راضی نہیں کیا تو وہ تائب نہیں ہے۔ وہ شخص جس نے توبہ کی اور اپنی محفل اور اپنے کھانے کو تبدیل نہ کیا وہ بھی تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی اور اپنے دوستوں کو تبدیل نہ کیا وہ بھی تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی اور اپنا لباس تبدیل نہ کیا وہ بھی تائب نہیں ہے۔ وہ توبہ کرنے والا جس نے اپنا بستر اور تکیہ تبدیل نہیں کیا وہ بھی تائب نہیں ہے۔ وہ توبہ کرنے والا جس کا دل کشادہ نہ ہوا اور سخاوت نہ کی وہ بھی تائب نہیں ہے۔ جو توبہ کرنے والا امیدیں کم نہیں کرتا اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ تائب نہیں ہے۔ جو توبہ کرنے والا اپنے سامنے فضل کا اظہار نہیں کرتا وہ تائب نہیں ہے۔ جو ان خصوصیات کو پیدا کر لیتا ہے حقیقی توبہ کرنے والا وہی ہے۔ ان تمام کے ذریعے دراصل توبہ کرنے والا اس گناہ سے پلٹ آتا ہے۔ توبہ ایک عظیم کام ہے، اس لیے توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین وہ مومن اور مومنہ ہیں جو توبہ کر چکے ہوتے ہیں۔ استغفار توبہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ حضرت علی نے ایک شخص سے سوال کیا تھا جس نے آپ کی محفل میں استغفار کی تھی، کیا تم جانتے ہو استغفار کیا ہے؟ استغفار علین کا درجہ ہے، اس کا اطلاق 6 معانی پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 جو گزر گیا اس پر پچھتاوا۔ نمبر 2 اس بات کا پختہ عزم کہ اس کی طرف کبھی بھی نہیں پلٹوں گا۔ نمبر 3 تمام مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ نمبر 4 ہر فرض کو ادا کرنا اور جس کا حق ضائع کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ نمبر 5 اس گوشت کو جو حرام کمائی کھانے کے نتیجے میں بنا ہے وہ اس غم کے نتیجے میں ختم ہو جائے اور اس کی جگہ نیا گوشت جم جائے۔ نمبر 6 جسم اسی طرح اطاعت کا درد سہے جیسے اس نے نافرمانی کا مزہ چکھا تھا۔ جب یہ سب ہو جائے تو اس وقت تم کہو استغفر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نے توبہ کی تجدید پر تاکید کی ہے اور ہمیشہ ایسا کرتے رہنے کا کہا ہے۔ قول و فعل سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ امام باقر سے ہے، آپ نے محمد بن مسلم سے کہا ہے اے محمد بن مسلم، مومن جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو بخش دیے جاتے ہیں۔ مومن کے اعمال توبہ اور مغفرت کے بعد نئے سرے سے شروع ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ فقط اہل ایمان کے لیے ہے۔ محمد بن مسلم نے پوچھا اگر کوئی توبہ اور مغفرت کے بعد دوبارہ گناہ کرے اور دوبارہ توبہ کرے؟ امام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا اے محمد بن مسلم، کیا تم اس مومن کو دیکھتے ہو کہ پریشان ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ ایسے مومن کی توبہ کیسے قبول نہیں کرے گا؟ محمد بن مسلم نے سوال کیا کہ اگر وہ عمل مسلسل دہراتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے؟ امام نے فرمایا جب بھی مومن توبہ استغفار کرتا ہے خدا اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کی مغفرت کرتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اور توبہ کو قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ خبردار جو کبھی کسی مومن کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیا۔ توبہ کی قیمت کیا ہے؟ اس بارے میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب کوئی انسان توبہ نصوح کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی کرتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے پردہ پوشی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اللہ جوارح کو وحی کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو چھپا دو، پھر اس زمین کو وحی کرتا ہے جہاں یہ عمل شنی ہوا ہوتا ہے کہ اس کو چھپا لو، جب اللہ اس سے ملے گا اور جب ملے گا کوئی چیز بھی اس کے گناہ پر گواہی دینے والی نہیں ہوگی۔ امام رضا اپنے جد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ انجام ہی نہیں دیا۔ دوستو اب ذکر کرتے ہیں اولیاء اللہ کی توبہ کا۔ حضرت مالک بن دینار اللہ کے وہ ولی ہیں جن کی زندگی کا حقیقی سفر ان کی توبہ کے بعد شروع ہوا۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک رات آپ ایک جماعت کے ساتھ محفل رفع سرود میں تھے۔ جب تمام لوگ سو گئے تو اس تنبورے سے جسے بجایا جا رہا تھا آواز آئی اے مالک کیا بات ہے، توبہ میں دیر کیوں ہے؟ آپ نے اپنے تمام دوست و احباب کو چھوڑ کر حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر سچی توبہ کی اور اپنا حال درست کر کے ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد آپ کی شان اس قدر بلند ہوئی کہ ایک مرتبہ جب آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے ایک تاجر کا موتی کشتی میں گم ہو گیا۔ باوجود یہ کہ آپ کو علم تک نہ تھا لیکن تاجر نے آپ پر سرقے کی تہمت لگائی۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، اسی لمحے دریا کی تمام مچھلیاں منہ میں موتی دبائے ستایا آپ پر ابھر آئیں۔ آپ نے ان میں سے ایک موتی لے کر تاجر کو دے دیا اور خود دریا میں اتر گئے اور پانی پر گزر کر کنارے پر پہنچ گئے۔ حضرت مالک بن دینار کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نہایت خوبصورت اور دولت مند تھے اور دمشق میں سکونت پذیر تھے اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے، چنانچہ آپ نے اعتکاف اور نمازیں اس کثرت سے پڑھی کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہیں۔ پھر ایک سال بعد جب آپ مسجد سے برآمد ہوئے تو ندائے عینی آئی کہ اے مالک تجھے اب توبہ کرنی چاہیے، چنانچہ آپ کو اپنی ایک سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی اور آپ نے اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت سے ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہا ہے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اسی شخص کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس کے بعد متفق ہو کر پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا اور جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تھے تو آپ سے عرض کیا کہ ہم باہمی متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں ایک سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا
کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب میں صدقہ دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو اب میں تولیت قبول کروں گا، نہ مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دوستو، مالک بن دنیا کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ ایک امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی ساری جائیداد اس کی اکلوتی بیٹی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہو تاکہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری مدد کر سکے۔ چنانچہ ثابت بنانی نے اس کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا، لیکن آپ نے فرمایا میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہی ہوتا ہے اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مرتبہ کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا اور دونوں اپنے آپ کو حق پر کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوا دیے جائیں، جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اس کو حق پر تصور کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا دونوں برحق ہیں، لیکن آپ نے دل تنگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ ندائی اے مالک، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ایک ملحد کا ہاتھ بھی بچ گیا، اگر وہ تنہا ہاتھ آگ میں ڈال دیتا تو یقیناً جھلس جاتا۔ ایک بار جب آپ شدید بیمار ہو کر صحتیاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت نہایت دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اس وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیر ہو گئی اور پہرے دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ درد کے مارے آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے تمہارے ہاتھ قطع کروا دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے دن کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چوراہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت رنج ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور چشمدید گواہوں نے بتایا کہ ایک سانپ نرگس کی شاخ سے آپ کو پنکھا جل رہا تھا۔ ایک مرتبہ جعفر بن سلیمان آپ کے ہمراہ سفر حج میں تھے اور جس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی اور ہوش میں آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرأت کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے اعانت کے طالب ہوتے ہیں۔ آپ رات میں قطعاً آرام نہیں کرتے تھے اور ایک دن آپ کی صاحبزادی نے کہا اگر آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا اے بیٹی، ایک طرف تو میں قہر الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولت سعادت مجھے سودا دے کر واپس نہ ہو جائے۔ لوگوں نے جب اس جملے کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ میں نعمت تو اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر کوئی مسجد کے دروازے سے صدا لگائے کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے تو اسے مجھ سے بدتر نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ سن کر فرمایا مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن محمد بن جعفر، احمد بن حسین، احمد بن ابراہیم، سالم بن ابراہیم، سلام بن مسکین کہتے ہیں کہ میں مالک بن دینار کے پاس ان کے مرض وفات میں گیا، اچانک ان کے گھر میں دیکھتا ہوں ایک معمولی سی چارپائی جھاؤ کے طرف کے نیچے رکھی ہوئی تھی اور اس پر معمولی سی چادر ڈلی ہوئی تھی اور مالک بن دینار نے اپنے سر کے نیچے چادر کا ایک کونا دے رکھا تھا اور مکان کے کونے میں ایک چھاگل اور ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ مالک نے سر اٹھایا اور سر کے نیچے سے 2 خشک روٹیاں نکالی، پھر اٹھ کر بیٹھے اور ان روٹیوں کو توڑ کر پانی میں بھگونے لگے۔ جب روٹیوں کو اچھی طرح بھگو ڈالا فرمایا مجھے چھاگل تھما دو، وہاں ایک خشک چھاگل لٹکی ہوئی تھی، میں نے اسے اتار کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اس میں سے ایک پوٹلی نکالی جس میں نمک باندھا ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا قریب ہو جاؤ۔ میں نے کہا اے ابو یحییٰ مجھے کھانے کی حاجت نہیں۔ مالک فرمانے لگے دور ہو جاؤ، تم ان لوگوں میں سے ہو جو میٹھے پانی میں رزق پاتے ہیں، تم اب کہاں میرے ساتھ شوریدہ پانی میں کھانا کھاؤ گے۔ حضرت مالک بن دینار کی وفات ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ کے عہد خلافت یعنی 97 ہجری میں اور دوسری روایت کے مطابق 130 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ فرمایا اپنے تمام گناہوں کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوا اور اس حسن ظن کی وجہ سے جو میں اللہ سے رکھتا تھا اس نے میرے سارے گناہ بخش دیے۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع، چنانچہ یہ دیکھ کر مالک بن دینار کو پہلے داخل بہشت کیا۔ بزرگ نے پوچھا محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے؟ ملائکہ نے جواب دیا تم صحیح کہتے ہو محمد واسع کے پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک بن دینار کے پاس صرف ایک، لہٰذا صبر و ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے انہیں جنت میں پہلے بھیجا گیا۔ دوستو یہ تھا حضرت مالک بن دینار کی توبہ کا واقعہ اور آپ میں کس قدر خشیت الہی تھا اور دنیا سے کس قدر بے رغبتی تھی۔ دوستو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ رب العزت کے بہت عظیم اولیاء میں سے ایک ولی اللہ تھے۔ تبع تابعین میں جن بزرگوں کا زہد و اتقاء ضرب المثل تھا ان میں فضیل بن عیاض بھی تھے۔ علم و فضل کے لحاظ سے بھی معاصرین میں یہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔
مگر دلوں میں ان کی فضیلت اور عظمت و جلالت ان کے زہد و اتقا ہی کی وجہ سے تھی۔ ان کی زندگی توبہ و انابت اللہ کے صحیح تصویر تھی۔ خواجہ فضیل ابن ایاز سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ نام فضیل ابن ایاز، کنیت ابو علی اور ابو الفیض ہے۔ آپ کے وطن کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کے خیال میں آپ کا تعلق کوفے سے تھا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا وطن خراسان تھا، اور کچھ لوگ آپ کے سمرقند اور بخارا میں متولد ہونے کے قائل ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سمرقند میں ہوئی، مگر خراسان میں ظاہری علوم حاصل کرنے کی غرض سے اپنا بیشتر وقت گزارا، تفسیر اور حدیث کے علوم میں امام کے مقام تک پہنچے۔ بعض تذکروں میں لکھا ہے کہ جوانی میں آپ نے راہزنی اختیار کی ہوئی تھی اور بہت سے ڈاکو ہر وقت آپ کے پاس جمع رہتے، لیکن کسی واقعے سے متاثر ہوئے اور راہزنی سے طائب ہو گئے۔ آپ خواجہ عبد الواحد بن زید کے خلفاء میں فضیل بن ایاز کو بطور صوفی خوب شہرت ملی اور امام اعظم کے شاگرد تھے۔ خواجہ ابراہیم ادم، خواجہ بشر حافی، خواجہ سفیان سوری اور خواجہ داؤد وطائی آپ کے معاصر تھے۔ آپ حقائق و معارف میں یگانہ روزگار تھے۔ نقل ہے کہ ایک دن آپ اپنے صاحبزادے کو گود میں لیے پیار کر رہے تھے کہ بچہ بولا، ابا جان آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بچے نے کہا آپ خدا سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے پھر جواب دیا ہاں۔ بچہ گویا ہوا، ابا جان ایک دل میں دو چیزوں کی محبت سما سکتی ہے؟ آپ فوراً سمجھ گئے کہ بچے کی زبان پر کس کی جانب سے سکون عارفانہ جاری ہوا۔ آپ نے فوراً بچے کو اپنے آپ سے علیحدہ کر دیا اور مشغول حق ہو گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر تم سے پوچھا جائے کہ خدا سے محبت کرتے ہو تو جواباً خاموشی اختیار کیا کرو، اگر تم کہو گے نہیں تو یہ کلمہ کفر ہے، اور اگر جواب دو گے ہاں تو تمہارا یہ فعل محبان خدا کے طریقے کے خلاف ہوگا۔ آپ نے 3 ربیع الاول 187 ہجری کو وصال فرمایا۔ آپ کی قبر انور مزارات معلیٰ مکہ معظمہ میں خدیجۃ الکبریٰ کے مزار انور کے قریب ہے۔ فضیل بن ایاز کے مزاج میں صبر و شکر بہت زیادہ تھا اور مرضی مولا میں راضی رہتے تھے۔ قلب میں سوز و گداز کی کیفیت کا غلبہ رہتا تھا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھا۔ تلاوت قرآن کی آواز سنتے تو وجد کی حالت میں آ جاتے اور بے خودی طاری ہو جاتی، اور اسی حالت میں انتقال ہوا۔ خواجہ فضیل بھی صائم الدہر تھے، 5 دن کے مسلسل روزے رکھتے تھے اور 500 رکعت نوافل روزانہ ادا کرتے تھے۔ صاحب انوار العارفین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وضو میں صحب سے کسی عضو کو بجائے 3 بار کے 2 بار دھو لیا تھا۔ شب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضیل تم سے بڑی ہے کہ وضو میں میری سنت چھوڑ دو۔ خواجہ اس کی حیت سے بیدار ہو گئے اور اپنے اوپر 500 نوافل روزانہ کا 1 سال کے لیے کفارہ مقرر فرمایا۔ فضیل کو ایک آزاد مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ان کو سازگار ماحول نہیں ملا، جس کی وجہ سے ان کی عادتیں بگڑ گئیں اور کچھ دنوں میں وہ مشہور ڈاکو کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ ان کی ڈاکہ زنی کا اتنا چرچا تھا کہ خراسان کے آس پاس سے قافلے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ ان کی زندگی کی یہی لیل و نہار تھے کہ یکایک فضل عزدی نے ان کا دامن پکڑا اور ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ ان کے توبہ کی داستان میں کتنوں کے لیے سامان بصیرت ہے۔ ان کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، مگر خواہش نفس کی تکمیل کی کوئی سبیل پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن موقع پا کر اس کے گھر کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہونا چاہتے تھے کہ کسی خدا کے بندے نے یہ آیت تلاوت کی۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ کلام الہی کی یہ دلگداز آواز ان کے کانوں میں پہنچی اور کانوں کے ذریعے دل میں اتر گئی۔ ایمان کی دبی ہوئی چنگاریاں بھڑک اٹھیں، بے اختیار بول اٹھے، یا رب اے پروردگار، وہ وقت آ گیا کہ میں بحر معاصی سے نکل کر تیرے دامن رحمت میں پناہ لوں۔ وہاں سے اسی وقت واپس ہوئے، رات کا وقت تھا، اس لیے ایک خرابہ میں ٹھہر گئے۔ پاس ہی کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے پڑا تھا۔ اہل قافلہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کب رخت سفر باندھا جائے۔ بعضوں کا خیال تھا کہ اسی وقت چل دینا چاہیے، مگر اہل تجربہ نے رائے دی کہ صبح سے پہلے سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی راستے پر فضیل قافلوں پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ فضیل کا بیان ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں رات بھر معاصی میں غرق رہتا ہوں اور بندگان خدا مجھ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ خدا نے ان کے درمیان مجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے۔ پھر صدقہ دل سے توبہ کی اور یہ دعا کی، اے پروردگار میں تیری طرف پلٹتا ہوں اور اس توبہ کے بعد اپنی زندگی کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ اس توبہ نصوح کے بعد ان کو علم دین کی تحصیل کا شوق دامنگیر ہوا اور اسی شوق میں وہ ترک وطن کر کے کوفہ آئے۔ یہاں امام اعمش، شیخ منصور اور بعض دوسرے عامہ حدیث سے کتاب فیض کیا، پھر حسب وعدہ جوار حرم کو اپنا مسکن بنایا اور پھر اسی کے سائے میں پوری زندگی بسر کر دی۔ تمام محدثین نے ان کے علم فضل کا اعتراف کیا ہے، ان کی روایتیں قبول کی ہیں، لیکن اس کے باوجود تحدیث روایت سے حد الامکان گریز کرتے تھے۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ وہ حدیث نبوی سے سخت خائف رہتے تھے اور اس کی روایت ان پر بہت گراں گزرتی تھی۔ خاص طور پر کسی غیر محدث سے حدیث کی روایت کو تو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے ان سے کہا کہ آپ جعفر بن یحییٰ سے روایت نہیں کرتے، فوراً بولے کہ میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بلند سمجھتا ہوں کہ اس کی روایت ابن یحییٰ سے کی جائے۔ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے درہم و دینار مانگ لے تو یہ میرے لیے آسان ہے، مگر مجھ سے تحدیث کی فرمائش نہ کرے۔ ان کے صحیفہ زندگی کا سب سے تابناک باب یہی ہے کہ ابن مبارک، جن کا زہد و اتقا خود ضرب المثل تھا،
وہ فرماتے ہیں کہ فضیل اس زمانے کے سب سے متقی آدمی تھے۔ دوسری روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک زمین پر اس وقت ان سے زیادہ افضل آدمی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ خلیفہ وقت ہارون رشید کہا کرتے تھے کہ علماء میں امام مالک سے زیادہ معروف اور فضیل بن عیاض سے زیادہ متقی آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ ہارون نے جو کچھ کہا تھا وہ سنی سنائی بات نہیں تھی، بلکہ خود اس کا ذاتی تجربہ تھا۔ فضل بن ربی کا بیان ہے کہ امیر المومنین ہارون رشید حج کے لیے نکلے تو مجھ سے بھی ملنے آئے۔ میں نے سنا کہ امیر المومنین آئے ہیں تو تیزی سے ان کے پاس آیا اور عرض کیا آپ مجھے کو طلب کرتے میں خود حاضر ہو جاتا۔ انہوں نے کہا میرے دل میں کچھ خلش ہے، کسی ایسے آدمی کے پاس لے چلو جس سے میں اپنی تسکین حاصل کر سکوں۔ فضل نے کہا یہاں سفیان بن عیینہ موجود ہیں، آپ میرے ساتھ ان کے پاس چلیے۔ چنانچہ ہم لوگ ان کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے اندر سے پوچھا کون؟ میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ تیزی سے آئے اور بولے امیر المومنین آپ نے بلا لیا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اچھا جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ شروع کیجئے۔ ہارون نے ان سے کچھ دیر بات چیت کی، پھر پوچھا کہ آپ پر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ ابن عیینہ نے اسبات میں جواب دیا۔ ہارون اس کی ادائیگی کا حکم دے کر ان سے رخصت ہوا۔ جب باہر آیا تو اس نے فضل سے کہا تمہارے دوست سے مجھے تسکین نہیں ہوئی، کسی دوسرے صاحب علم کے پاس لے چلو۔ فضل عبدالرزاق بن حمام کی خدمت میں لے گئے، وہاں بھی ہارون کو تسکین نہیں ہوئی۔ پھر یہ قافلہ فضیل بن عیاض کے پاس پہنچا۔ ابن عیاض اس وقت نماز میں تھے اور ایک ہی آیت کو بار بار دہرا رہے تھے۔ غالباً جب وہ فارغ ہو گئے تو ان لوگوں نے دستک دی۔ انہوں نے اندر سے پوچھا کون؟ فضل نے کہا امیر المومنین آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے بڑی بے نیازی سے فرمایا مجھ سے امیر المومنین کو ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ فضل نے کہا کہ آپ پر اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن عیاض کوٹھے سے نیچے اترے اور دروازہ کھولا۔ ہم لوگ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے چراغ گل کر دیا اور خود ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اندھیرے میں ہارون کا ہاتھ فضیل کے بدن پر پڑ گیا۔ فضیل بن عیاض نے کہا کہ کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش کل یہ عذاب دوزخ سے بچ جائے۔ ہارون رشید نے اس کے بعد کچھ ہدایتیں کرنے کی فرمائش کی۔ ابن عیاض نے بڑے پر اثر انداز میں فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے سالم بن عبداللہ، محمد بن کعب القرظی اور رجا بن حیات رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور پردر لہجے میں فرمایا کہ میں اس آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، آپ لوگ مجھے اس سلسلے میں مشورہ دیجیے۔ تو انہوں نے خلافت کی ذمہ داری کو بلا یعنی آزمائش قرار دیا اور آپ کے اصحاب نے اس کو محض نعمت قرار دیا ہے۔ سالم بن عبداللہ نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس دنیا میں ایک روزے دار کی طرح رہنا چاہیے۔ ابن کعب نے کہا کہ جو مسلمان آپ سے بڑے ہیں انہیں آپ اپنے والد کی طرح سمجھیں اور جو چھوٹے ہیں انہیں اپنا لڑکا سمجھیں، تو باپ کی توقیر کیجیے، بھائی کا اکرام و اعزاز کیجیے اور لڑکے سے پوری شفقت و محبت سے پیش آئیے۔ رجا بن جیاد بولے اگر آپ کل قیامت کے دن عذاب الہی سے نجات چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ ناپسند کیجیے جو آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ ابن عیاض نے ہارون کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن جس دن لوگوں کے پیر اپنی جگہ سے ڈگمگا رہے ہوں گے آپ کے لیے میں بہت خائف ہوں۔ آپ پر خدا رحم و کرم کرے کہ آپ کے قریب ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ کو اس طرح کا مشورہ دے سکیں۔ یہ سن کر ہارون پھوٹ پڑا اور اس پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر جب یہ کیفیت دور ہوئی تو ہارون نے کہا کہ آپ پر خدا رحم کرے۔ ترجمہ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام میں ان سے کسی قسم کا رزق پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا۔ ہارون رشید نے کہا کہ یہ 1000 دینار حاضر ہیں، اسے قبول کیجیے اور اپنے اہل و عیال پر صرف کیجیے۔ بولے سبحان اللہ، میں تو آپ کو نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور آپ اس شکل میں بدلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد بالکل خاموش ہو گئے۔ ہارون اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا اور باہر نکل کر فضل سے کہا کہ آئندہ اگر کسی کے پاس لے چلنا تو انہی جیسے آدمی کے پاس لے چلنا، یہ واقعتاً سید المسلمین ہے۔ اس گفتگو سے حسب ذیل باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ حکومت کی ذمہ داری کو عیش و طرف کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ اسے ایک آزمائش سمجھ کر اس سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اسلامی حکومت کے حکمرانوں کی زندگی آخرت کی باعث پرس اور احساس سے ذمہ داری سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس سے ان کی زندگی خالی ہو گئی تو وہ کبھی عدل و انصاف نہ کر سکیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں مثال زیادہ طور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی دی جو اموی خلیفہ تھے، جن کے بارے میں عباسی حکمران بدگمان بھی رہا کرتے تھے اور ان سے اپنے کو برتر بھی سمجھا کرتے تھے۔ ابن عیاض نے مثالیں دے کر ان کے اس بندار کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس سے ان کی حد سے بڑی ہوئی جرت کا پتہ بھی چلتا ہے اور حکومت وقت سے ان کی ناراضی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت کے قریب جانے سے آپ نے اس لیے منع فرمایا کہ یہ کوئی موروثی چیز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ ان کو یہ ذمہ داری ضرور سونپ دیتے، لیکن چونکہ اس کا مدار اہلیت و صلاحیت پر ہے اس لیے آپ نے اس سے ان کو روک دیا۔ وہ عقل حلال کے سلسلے میں حد درجہ محتاط تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نہ تو عمرہ و خلفاء کی مدد قبول کی اور نہ عوام کی۔ اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو کچھ مل جاتا تھا وہ کھا لیتے تھے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ قرآن کے ساتھ ان کو عشق تھا اور ذکر آ چکا ہے کہ ہارون رشید جب ان کے پاس گیا تو وہ قرآن کی ایک آیت دہرا رہے تھے۔ خادم خاص ابراہیم بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فضیل کے دل میں خدا کی جس قدر عظمت تھی اتنی میں نے کسی کے دل میں نہیں دیکھی۔
ان کے سامنے جب خدا کا ذکر آ جاتا وہ یا قرآن کی کوئی آیت سن لیتے تو ان پر خوف و غم کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور اس طرح روتے تھے کہ دیکھنے والوں کو رحم آنے لگتا تھا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار ہم لوگ فضیل بن ایاز کے پاس گئے اور ان سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو اجازت نہیں ملی۔ کسی نے کہا کہ وہ اگر قرآن کی آواز سن لیں تو نکل آئیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بلند آواز آدمی تھا، ہم نے اس سے کہا کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھو۔ اس نے بلند آواز سے سورہ تکاثر پڑھنی شروع کر دی۔ وہ فوراً نکل آئے۔ اس وقت ان کا یہ حال تھا کہ داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ وہ خود قرآن پڑھتے تو ان کی آواز نہایت غمگین اور پسندیدہ ہوتی اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی انسان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ محرم سن 187 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، عمر 80 سے متواجس تھی۔ دوستو یہ تھے ولی اللہ جن کی زندگی ہمارے سامنے کامل نمونہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ دوستو اب ذکر کرتے ہیں ایک اور اللہ کے ولی کا جن کو حضرت ابراہیم بن ادم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خواجہ ابراہیم بن ادم بادشاہ بلخ جنہوں نے اللہ کی خاطر سلطنت کو خیر آباد کہہ دیا۔ صوفی بزرگ، پورا نام ابراہیم بن ادم بن منصور بن یزید بلخ کے بادشاہ تھے، مگر انہوں نے تمام عیش و عشرت کو چھوڑ کر مسکینی اور خدا طلبی کی راہ اپنا لی تھی اور تارک الدنیا ہو گئے اور سیرہ نوردی کرتے ہوئے نیشاپور کے نواح میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک غار میں 9 سال تک مصروف ریاضت رہے، پھر مکہ معظمہ چلے گئے اور کچھ عرصے تک وہیں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ آپ کو بہت سے بزرگان دین سے شرف نیاز حاصل رہا۔ سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے آپ کی ملاقاتیں رہیں۔ بیت و خلافت آپ نے فضیل بن ایاز سے پائی، اس کے ساتھ امام باقر، خواجہ عمران بن موسیٰ بن زید الرائی، شیخ منصور السلمی اور خواجہ اویس قرنی سے بھی خرقہ خلافت پایا تھا۔ جنید بغدادی کے بقول آپ فقراء کے تمام علوم اسرار کی کنجی ہیں۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل آؤ۔ 4-5 روز کا روزہ بھی ان کا معمول تھا۔ گھاس وغیرہ سے افطار کرتے تھے، بہت کم سوتے تھے، پیوند کے کپڑے اکثر پہنتے تھے۔ کسی نے بطور نذرانہ آپ کو 1000 درہم پیش کرتے ہوئے قبول کرنے کی استدعا کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں فقیروں سے کچھ نہیں لیتا۔ اس نے عرض کیا کہ میں تو بہت امیر ہوں۔ فرمایا کہ تجھے اس سے زائد دولت کی تمنا نہیں ہے، اور جب اس نے اسبات میں جواب دیا تو فرمایا کہ اپنی رقم واپس لے جا کیونکہ تو فقیروں کا سردار ہے۔ روایت ہے کہ جب آپ کے اوپر واردات غیبی کا نزول ہوتا تو فرمایا کرتے کہ سلاطین عالم آ کر دیکھے یہ کیسی واردات ہے اور اپنی شوکت و سلطنت پر نادم ہو۔ پھر فرمایا کہ خواہشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق صدق و خلوص نیتی سے ہے۔ پھر فرمایا جس کو 3 حالتوں میں دل جمعی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ اول تو تلاوت قرآن کے وقت، دوم حالت نماز میں، سوم ذکر و شغل کے وقت، اور عارف کی شناخت یہی ہے کہ وہ شے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے خود کو حمد و ثنا میں مشغول رکھے اور اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ راہ میں مجھے ایک ایسا پتھر ملا جس پر یہ تحریر تھا کہ اس کو الٹا کرو، اور جب میں نے پڑھا تو اس پر تحریر تھا کہ اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، اور جس کا تمہیں علم نہیں اس کے طالب کیوں ہوتے ہو۔ پھر فرمایا کہ حشر میں وہی عمل وزنی ہوگا جو دنیا میں گراں محسوس ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 حجابات رفع ہو جانے کے بعد قلب سالک پر سارے خزانے کشادہ کر دیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ کبھی دنیا کی سلطنت قبول نہ کرے۔ دوم اگر کوئی شے سلب کر لی جائے تو غمزدہ نہ ہو کیونکہ کسی شے کے حصول پر اظہار مسرت کرنا حریص ہونے کی علامت ہے اور غم کرنا غصے کی نشانی ہے۔ سوم یہ کہ کسی طرح کی تعریف و بخشش پر کبھی اظہار مسرت نہ کرے کیونکہ اظہار مسرت کرنا احساس کمتری کی علامت ہے اور احساس کمتری والا ہمیشہ ندامت کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم بچپن سے ہی صالح فطرت اور نیک طینت تھے، منکرات سے نفرت اور مباحث محبت کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ان کے نانا بادشاہ تھے، ان کی نرینہ اولاد نہ تھی، انہوں نے سلطان ابراہیم بن ادم کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک دن آپ دربار میں تھے، ایک درویش آیا اور کہا کہ مجھے رہنے کے لیے جگہ درکار ہے، جس پر مسائلین نے کہا کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے، سرائے نہیں ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کیا کہ تم سے پہلے یہاں بادشاہ کون تھا، اس سے پہلے کون تھا، اس کے بعد کون ہوگا۔ ان سوالات نے حضرت ابراہیم بن ادم کے دل میں خشیت الہی کی شمع روشن کر دی، ان کا دل عبادت کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ ایک رات آرام کر رہے تھے، آپ کو چھت پر کسی شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اس چلنے والے سے پوچھا کہ ادھر گھر کی چھت پر کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میری گائے گم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا احمق انسان، چھت پر گائے کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس نے کہا جیسے گھر کی چھت پر گائے نہیں چل سکتی، اسی طرح نرم و گرم بستر پر عبادت ہو سکتی ہے، نہ خدا ملتا ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے بادشاہت چھوڑ دی اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ دن رات عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، فکر آخرت میں زندگی بسر کی، اختیاری فقر اختیار کیا، یعنی ان کے پاس دنیا کی تمام دولت تو اختیار تھا، اپنی سابق زندگی پر تعصب کا اظہار کیا کرتے۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ جعفر بن منصور کے پاس آئے۔ خلیفہ نے پوچھا ہے ابو اسحاق کیسی بسر ہو رہی ہے؟ جواب میں فرمایا کہ ہم نے دین کو پست کیا اور دنیا کو بلند کیا، اب دین باقی ہے نہ دنیا حاصل ہے۔ منقول ہے سخت سردیوں میں ٹاٹ کا کرتا پہنتے اور اس کے نیچے کچھ نہ پہنتے، گرمیوں میں ان کے پاس 2 جوڑے لباس تھے لیکن ان کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ شفیق بلخی سلطان ابراہیم بن ادم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسی مجلس میں ایک صاحب کشت درویش بھی موجود تھے، ان سے پوچھا کہ کیسے گزر کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ مل جائے تو کھا لیتا ہوں ورنہ صبر کرتا ہوں۔
درویش نے فرمایا کہ یہ کام تو گلی کے کتے بھی کرتے ہیں کہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کرتے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ مل جائے تو تقسیم کرو اور نہ ملے تو صبر کرو۔ ایک شخص نے پوچھا کہ تم کس کے بندے ہو؟ تو کانپ کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد یہ آیت پڑھی، ترجمہ: آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کا بندہ نہ ہو۔ اس شخص نے عرض کی کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو فرمایا اللہ کے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس ڈر سے بے ہوش ہو گیا کہ مجھ سے بندگی کا حق ادا ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو۔ میرات الاسرار میں کہ حضرت ابراہیم بن ادم نے حج کا ارادہ کیا تو یہ فیصلہ کیا کہ ہر قدم پر دوگانا نوافل ادا کروں گا اور اس طرح راستہ طے کروں گا۔ اسی انداز میں سفر کا آغاز فرمایا اور وہ 14 سال بعد مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ کے علماء و مشائخ نے مکے سے باہر آ کر استقبال کیا۔ جب کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے گئے تو اللہ کی ذات میں اس طرح کھو گئے، کعبے کی طرف توجہ بھی نہ فرمائی، اور توجہ ہوتی بھی تو کیسے جب کعبے کے مالک کی تجلیات سے ان کے دل کا گھر روشن ہو چکا تھا، تو کسی اور چیز کی طرف کیا توجہ فرماتے۔ اسی جگہ پر حضرت خواجہ فضیل بن عیاض سے ملاقات ہوئی اور فرقہ خلافت پایا۔ قریب 50 سال مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ میرات الاسرار میں ہے کہ آپ نے جب بادشاہی ترک کی اور اللہ کی عبادت کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے پر گئے، افطار کے وقت آپ کے لیے 10 طاق جس میں انواع و اقسام کے کھانے تھے وہ عالم غیب سے آپ پر نازل ہوئے، جس پر ایک درویش نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ، میں بھی تیری عبادت میں مشغول ہوں، لیکن یہ نعمت مجھے عطا نہیں ہوئی، اس کو کیوں عطا ہوئی؟ تو ندا تو مفلسی کے عالم میں میری عبادت میں مشغول ہے، لیکن ابراہیم بن ادم بادشاہی چھوڑ کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ اس کا مقام جملہ درویشوں سے الگ ہے۔ عمر مبارک کے آخری حصے میں آپ کے تصرفات میں اضافہ ہو گیا تھا اور جو بھی آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا جاتا تھا وہ آپ اپنے مصاحبین اور دیگر غربا میں تقسیم کر دیتے۔ شیخ علاؤالدین سمنانی چہل مجالس میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس گئے تو انہوں نے مصلے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر درہم نکالے اور خادم کو کہا کہ بازار جاؤ 10 سیر گرم روٹی اور شہد لے کر آؤ۔ حضرت سفیان نے کہا کہ ہم صرف 2 لوگ ہیں اور اتنا کھانا اسراف ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ کھانے میں اسراف نہیں ہوتا، جتنا ہمارے مقدر میں کھا لیں گے اور باقی لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ان کی تواریخ وصال میں مورخین کا اختلاف مذکور ہے۔ صاحب نفحات الانفس کے مطابق وصال شام میں 161 ہجری میں ہوا، دوسری روایت کے مطابق 280 ہجری میں، تیسری کے مطابق 161 ہجری اور چوتھی روایت کے مطابق جمادی الاول 161 ہجری میں ہوا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ آپ امام احمد بن حنبل کے پہلو میں مدفون ہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق آپ کا مزار پرانوار حضرت لوط کے مزار کے سامنے ہے، جبکہ بعض مورخین کے مطابق آپ کا مزار پرانوار حضرت لوط کے مزار کے احاطے میں ہے۔ سیر الاقطاب میں ہے کہ ان کے 2 خلفاء حضرت خواجہ حذیفہ مورشی حضرت خواجہ شفیق بلخی ہیں۔ ان کے وصال کے بعد ایک درویش نے خواب میں انہیں دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے خدا کے لیے اپنی بادشاہی ترک کی، اس کا انعام آپ کو کیا ملا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد میں عرش الہی کے بالمقابل ہوتا ہوں، جہاں دن رات میں 70 مرتبہ مجھے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ مولانا محمد طیب بیان کر رہے تھے کہ ایک دفعہ ابراہیم بن ادم ایک طویل سفر طے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کے لیے پہنچے۔ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے بعد رات گئے عبادت میں مشغول تھے کہ مسجد بند کرنے کا وقت ہوا۔ وہاں خدام جو انہیں نہیں پہچانتے تھے انہوں نے انہیں مسجد سے باہر جانے کا کہا۔ کئی دفعہ کہنے کے باوجود ابراہیم بن ادم اپنی عبادت میں مشغول رہے تو خدام انہیں ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر مسجد کے باہر چھوڑا۔ وہاں سامنے ہی ایک نان بھائی کی دکان تھی، اس نے دیکھا کہ ایک نمازی کو خدام مسجد سے باہر چھوڑ گئے ہیں اور یہ نمازی کو مسافر لگ رہا ہے، تو نان بھائی نے ابراہیم بن ادم کو اپنی دکان میں آنے کی دعوت دی اور کہا کہ رات یہاں گزار لیں، صبح فجر کے وقت دوبارہ مسجد نبوی میں چلے جائیے گا۔ ابراہیم بن ادم مسکرا کر دکان میں داخل ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ نان بھائی بھی اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ابراہیم بن ادم دیکھتے ہیں کہ نان بھائی جب روٹی تیار کرنا شروع کرتا تو بسم اللہ پڑھتا اور جب روٹی تندور سے نکالتا تو الحمدللہ پڑھتا۔ ابراہیم بن ادم نے سوچا اس بیچارے کو اسلام کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ علم نہیں ہے اور یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، لہٰذا کچھ وقت نکال کر اسے دین کی تعلیم دیں گے۔ نان بھائی نے اپنے کام سے فارغ ہو کر ابراہیم بن ادم کو کھانا پیش کیا، جس کے بعد ابراہیم بن ادم نے نان بھائی سے سوال کیا کہ اللہ کے بندے تجھے دین میں بسم اللہ اور الحمدللہ کے علاوہ کچھ اور بھی آتا ہے؟ نان بھائی نے مسکرا کر جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے صرف یہ 2 جملے ہی آتے ہیں، لیکن یقین کریں اللہ تعالیٰ نے کبھی میری دعا رد نہیں کی اور میں نے جو مانگا ہے وہ مجھے ملا ہے، لہٰذا ان 2 الفاظ سے ہی اپنی زندگی کے تمام کام انجام دیتا ہوں۔ نان بھائی خاموش ہوا اور پھر کچھ توقف سے بولا، لیکن حضرت ایک دعا ایسی ہے جو آج تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، لیکن میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چھوڑی نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اے نان بھائی بتاؤ ایسی کون سی دعا ہے جو تیری آج تک قبول نہیں ہوئی؟ نان بھائی نے آسمان کی جانب دیکھا، کچھ مسکرایا اور بولا، اے مسافر، میں نے مصر کے بہت بڑے عالم دین اور اللہ کے ولی ابراہیم بن ادم کی بہت تعریفیں سن رکھی ہیں کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ میں زندگی میں کم از کم ایک بار ان سے ملنا چاہتا ہوں اور یہی دعا ہر روز اللہ تعالیٰ کے حضور کرتا ہوں کہ ایک بار اللہ ان سے ملوانے کا اسباب پیدا کر دے۔ ابراہیم بن ادم یہ سن کر مسکرایا اور گویا ہوا، اے نان بھائی، بلا شبہ تم مجھ سے بڑا اللہ کا ولی ہے،
دیکھ آج اللہ تعالیٰ نے ابراہیم بن ادم کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر تیرے در پر ڈال دیا ہے۔ میں ہی وہ ابراہیم بن ادم ہوں جس سے ملنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ بلا شبہ انسان کو کچھ نہیں معلوم کہ کون اللہ کا ولی ہے، کس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، کون سا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے۔ شاید لاکھوں حجاج کرام میں سے صرف ایک حاجی کا حج قبول ہو جائے، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام 10 لاکھ حجاج کرام کے حج قبول کر لے۔ لہٰذا اپنے تقوی گزار ہونے پر فخر کرنے سے گریز کریں اور ہر حال میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ دوستو، ان اولیاء اللہ میں ایک نام حضرت سفیان ثوری کا بھی ہے، جن کے طائب ہونے کے واقعے کو ہم آج کی ویڈیو میں کسی صورت بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ آپ کو بتاتے ہیں حضرت سفیان ثوری کے طائب ہونے کے بارے میں کہ آپ نے کس طرز پر توبہ کی اور کس طرح اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ کو شرف قبولیت عطا کیا۔ حضرت سفیان ثوری کے طائب ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے وقت الٹا پاؤں مسجد میں رکھ دیا، جس کے بعد یہ ندا آئی کہ اے ثور، تجھے اللہ کے گھر حاضر ہونے کا ادب بھی معلوم نہیں۔ بس اسی دن سے آپ کا نام ثوری پڑ گیا۔ بہرحال یہ ندا سن کر خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ غش کھا کر گر پڑے اور ہوش آنے کے بعد اپنے منہ پر تماچے لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ بے ادبی کی ایسی سزا ملی ہے کہ میرا نام ہی دفتر انسانیت سے خارج کر دیا گیا، لہٰذا اے نفس اب ایسی بے ادبی کی جرت کبھی نہ کرنا۔ دوستو، آپ کا حضرت سفیان ثوری کے ثور ہونے کا واقعہ بتاتے چلیں کہ آپ شریعت و طریقت میں کامل اور علوم رسالت کے وارث تھے، جس کی وجہ سے عوام نے آپ کو امیر المومنین کا خطاب دیا تھا اور علوم ظاہری و باطنی پر آپ کو مکمل دسترت حاصل تھی۔ بہت سے مشائخین آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سماعت حدیث کی دعوت دی، اور جب آپ وہاں پہنچ گئے تو فرمایا کہ مجھ کو تو صرف آپ کے اخلاق کا امتحان مقصود تھا، ورنہ در حقیقت کسی کام کی غرض سے نہیں بلایا۔ آپ پیدائشی متقی تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے ایام حمل میں ہمسائے کی کوئی چیز بلا اجازت منہ پہ رکھ لی تو آپ نے پیٹ میں دھڑکنا شروع کر دیا، اور جب تک انہوں نے ہمسائے سے معذرت طلب نہ کی آپ کا اضطرار ختم نہ ہوا۔ اور آپ کے طائب ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بار مسجد میں داخل ہوتے وقت الٹا پاؤں مسجد میں رکھ دیا، جس کے بعد یہ ندائی کہ اے ثوری، مسجد کے حق میں ایک گستاخی اچھی نہیں، بس اسی دن سے آپ کا نام ثوری پڑ گیا۔ بہرحال یہ ندا سن کر خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ غش کھا کر گر پڑے اور ہوش آنے کے بعد اپنے منہ پر تماچے لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ بے ادبی کی ایسی سزا ملی کہ میرا نام ہی دفتر انسانیت سے خارج کر دیا گیا، لہٰذا اے نفس اب ایسی بے ادبی کی جرت کبھی نہ کرنا۔ ایک مرتبہ کسی کے کھیت میں آپ کا قدم پڑ گیا تو فوراً ندائی کہ اے ثور، دیکھ بھال کر قدم رکھ۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ جس پر خدا کا اتنا بڑا کرم ہو کہ صرف ایک قدم غلط پڑنے پر توبیخ فرمائی گئی تو اس کی باطنی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر بھی اقوال سنے ان پر عمل پیرا رہا، اور آپ کا یہ مقولہ تھا کہ محدثین کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یعنی 200 حدیث میں سے کم از کم 5 حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حالت نماز میں خلیفہ وقت نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر لیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز قطعی بے حقیقت ہے اور قیامت میں تیری نماز گیند کی طرح تیرے منہ پر مار دی جائے گی۔ خلیفہ نے جھڑک کر کہا کہ خاموش رہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق گوئی میں خاموشی کیسی؟ یہ سنتے ہی خلیفہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو پھانسی دے دو، اور دوسرے دن ٹھیک پھانسی کے وقت آپ ایک بزرگ حضرت سفیان عینہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے پیر پھیلائے آنکھیں بند کیے لیٹے تھے، اور لوگوں نے کہا کہ پھانسی کا وقت قریب ہے تو فرمایا کہ مجھے اس کا ذرہ برابر خوف نہیں، لیکن حق گوئی سے کبھی باز نہ آؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، خلیفہ مجھے بے قصور پھانسی دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کو بدلہ ملنا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ ہی ایک دھماکے کے ساتھ زمین شق ہوئی اور خلیفہ وزراء سمیت اس میں دھنستا چلا گیا۔ جب لوگوں نے عرض کیا کہ اتنی زود اثر دعا ہم نے کبھی نہیں دیکھی تو فرمایا میرے اظہار حق کی وجہ سے دعا زود اثر بن گئی۔ پھر جب دوسرا خلیفہ پہلے خلیفے کا قائم مقام ہوا تو آپ کے عقیدت مندوں میں رہا۔ چنانچہ جب آپ بیمار ہوئے تو بغرض علاج اس نے ایک طبیب حاذق کو معالجے کے لیے بھیجا، لیکن وہ آتش پرست تھا اور اس نے آپ کے قارورے کی جانچ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کا جگر خوف الہی سے پاش پاش ہو چکا ہے اور اس کے ریزے پیشاب میں آ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جس مذہب میں ایسے ایسے افراد ہوں وہ مذہب کو بھی باطل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر خلوص نیت سے وہ مسلمان ہو گیا، اور یہ واقعہ خلیفہ نے سنا تو کہا کہ میں نے تو طبیب کو مریض کے پاس بھیجا تھا، لیکن اب محسوس ہوا کہ مریض طبیب کے پاس پہنچ گیا۔ آپ عہد شباب میں کبڑے ہو گئے تھے اور لوگوں کے بے حد اصرار پر بتایا کہ مرتے دم میرے استاد نے فرمایا کہ میں نے ہدایت و عبادت میں 50 سال صرف کیے، لیکن مجھے یہ حکم ملا کہ تو ہماری بارگاہ کے قابل نہیں ہے۔ اور بعض نے اسی واقعے کو اس طرح تحریر کیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے 3 اساتذہ جو بہت زیادہ عابد و زاہد تھے، موت سے قبل تینوں یہودی، نصرانی اور آتش پرست ہو گئے، اور اس واقعے سے متاثر ہو کر مجھ پر خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ میری کمر جھک گئی اور ہمہ وقت خدا سے سلامتی ایمان کی دعا کرتا رہتا ہوں۔ کسی نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں ارسال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ چونکہ آپ میرے والد کے دوست ہیں اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی پاکیزہ کمائی میں سے یہ تھیلیاں ارسال خدمت ہیں، آپ ان کو اپنے اخراجات کے لیے قبول فرما لیں۔ لیکن آپ نے وہ تھیلیاں واپس کرتے ہوئے پیغام بھیجا کہ تمہارے والد سے میرے تعلقات صرف دین کے لیے تھے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ اس واقعے کی اطلاع جب آپ کے صاحبزادے کو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نادار اور عیالدار ہوں، اگر یہ رقم آپ مجھے دے دیتے تو میرے بہت کام نکل سکتے تھے۔
آپ نے فرمایا کہ میں دینی تعلقات کو دنیاوی معاوضے میں فروخت نہیں کر سکتا، البتہ اگر وہ شخص خود تم کو دے دے تو تم خرچ کر سکتے ہو۔ آپ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور ایک شخص نے جب آپ کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا تو آپ نے قبول نہیں فرمایا، اور جب اس شخص نے عرض کیا کہ آپ نے تو کبھی مجھ کو کوئی نصیحت تک نہیں کی جو یہ سمجھ لیا جائے کہ میں اس کا معاوضہ دے رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تو راستہ دکھایا ہے، اور اگر میں تمہارا تحفہ قبول کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے قلب میں تمہاری رغبت پیدا ہو جائے، اور اسی کا نام دنیا ہے، لہٰذا میں خدا کے سوا کسی اور جانب نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کو ایک شخص کے ہمراہ کسی رئیس کے محل کے نزدیک سے گزرے تو آپ کے ساتھ والے شخص نے محل کو غور سے دیکھا، آپ نے اس کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ دولت مند تعمیر مکان میں بہت فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، اس لیے اس کا دیکھنے والا بھی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ایک ہمسائے کے جنازے میں شریک ہوئے تو اس وقت تمام لوگ مرحوم کی تعریف کر رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ تو منافق تھا، اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا تو میں جنازے میں کبھی شریک نہ ہوتا، اور اس کی منافقت کی دلیل یہ ہے کہ اہل دنیا اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اہل دنیا سے بہت گہرا تعلق تھا، اور یہی چیز اس کی منافقت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک بار آپ نے الٹا کرتا پہن لیا، اور جب لوگوں نے سیدھا کرنے کے لیے کہا تو فرمایا کہ میں نے تو خدا کے لیے پہنا ہے، پھر مخلوق کے کہنے سے کیسے سیدھا کروں۔ ایک نوجوان نے حج سے محروم رہ جانے پر سرد آہ کھینچی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 4 حج کیے ہیں اور ان کا اجر مجھے اس شرط پر تجھے دینے کو تیار ہوں کہ تو اپنی آہ کا اجر مجھے دے دے۔ چنانچہ جب اس نے شرط منظور کر لی تو آپ نے خندہ پیشانی سے اپنے تمام حجوں کا ثواب اس کو منتقل کر دیا۔ پھر آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک آہ خرید کر وہ نفع حاصل کر لیا ہے کہ اگر اس نفع کو اہل عرفات پر تقسیم کیا جائے تو سب مالا مال ہو جائیں۔ ایک حمام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نوعمر حسین لڑکا وہاں موجود ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کو فوراً یہاں سے نکال دو، کیونکہ عورت کے ہمراہ تو صرف ایک ہی شیطان رہتا ہے، لیکن نوخیز و حسین لڑکے کے ہمراہ 18 شیطان ہوتے ہیں، تاکہ دیکھنے والے کے سامنے لڑکے کو آراستہ کر کے پیش کریں۔ دوستو، یہ تھے وہ بزرگان دین جنہوں نے صحیح معنوں میں تائب ہو کر اپنے آپ کو وجدانیت کی راہ پر ڈال دیا اور عام عوام کو بھی فائدہ پہنچاتے رہے۔ دوستو، اب آپ کو حضرت بشر حافی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ابو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطا المروزی البغدادی المعروف بشر حافی مرف کے گاؤں میں 152 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حافی یعنی ننگے پاؤں والا مشہور ہوئے۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ توبہ کے وقت ننگے پاؤں تھا، مجھے جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تاریخ کے مطابق بشر حافی نے امام کاظم کے کلام سے متاثر ہو کر توبہ کی۔ اپنی جوانی کا ایام میں وہ بغداد میں لہو و لعب میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دفعہ امام کاظم ان کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس موقع پر اس کے گھر کے اندر سے ناچ گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امام کاظم نے ان کے گھر سے باہر آنے والی ایک کنیز سے پوچھا، اس گھر کا مالک آزاد شخص ہے یا غلام؟ کنیز نے جواب دیا، وہ ایک آزاد شخص ہے۔ امام نے فرمایا، تم ٹھیک کہتی ہو، اگر یہ غلام ہوتا تو اپنے آقا یعنی مالک حقیقی سے خوف کھاتا۔ جب کنیز گھر میں داخل ہوئی تو اس نے امام کاظم کے ساتھ ہونے والی ملاقات کا حال بیان کیا۔ وہ کنیز امام کو نہیں پہچانتی تھی اور امام کا جملہ دہرایا۔ بشر پر اس کلام کا بہت گہرا اثر پڑا اور وہ ننگے پاؤں گھر سے باہر آیا اور امام کاظم کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگتا چلا گیا اور امام سے ملاقات کی، اور آپ سے ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں اس نے اپنے غلط کاموں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ بعض صوفیہ اکرام کی کتابوں میں بھی بشر کے حالات زندگی میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، لیکن امام کاظم کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ بعض دیگر کتابوں میں حافی کا وجہ تسمیہ کچھ اور بیان ہوا ہے کہ بشر حافی نے فرمایا، ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر زمین پر پڑے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی۔ اس کاغذ پر میرے پروردگار کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں تڑپ اٹھا کہ میرے پروردگار کے نام کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ میں نے فوراً بسط عقیدت و احترام وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھا نہر کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر اس کاغذ کو اچھی طرح دھویا۔ اس وقت میرے پاس 5 دانت تھے۔ میں نے 4 دانت کی خوشبو خریدی اور بقیہ 1 دانت سے گلاب خریدا اور بڑی محبت و عقیدت سے اس کاغذ پر خوشبو ملنے لگا جس پر میرے پاک پروردگار کا نام پاک لکھا ہوا تھا۔ پھر اس کاغذ کو گلاب میں ڈال کر ایک متبرک مقام پر رکھ کر اپنے گھر چلا آیا۔ جب رات کو سویا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، ایک بشر حافی، جس طرح تو نے ہمارے نام کو معطر و مطہر کیا ہے، اسی طرح ہم بھی تیرا ذکر بلند کریں گے۔ جس طرح تو نے اس کاغذ کو دھویا جس پر ہمارا نام لکھا تھا، اسی طرح ہم بھی تیرے دل کو خوب پاک کر دیں گے اور تیرا خوب چرچا ہوگا۔ بغداد میں مشہور ائمہ شریک و حماد بن زید سے حدیث سنی۔ زہد و تقوی اور ریاضت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کو تمام علماء حدیث نے استفا قرار دیا۔ آپ کا انتقال ہوا تو تمام محدثین کو انتہائی رنج ہوا۔ امام احمد بن حنبل نے ان کی موت کی خبر سن کر فرمایا، انہوں نے اپنی مثال نہیں چھوڑی۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، فضیل بن ایاز اور بشر حافی کی ابن تیمیہ نے بہت تعریف کی اور ان کا نام رکھا۔ بشر حافی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم رویا میں زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، اے بشر کہ تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ہم اثروں پر تجھے کیوں رفعت دی؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا، میری سنت کی اتباع کے سبب اور صالحین کی خدمت اور برادران اسلام کو نصیحت کرنے کے سبب اور میرے اصحاب و اہل بیت کی محبت کے سبب اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک لوگوں کے مرتبے میں پہنچایا۔ بشر حافی کا انتقال 11 ربیع الاول 227 ہجری بمطابق 28 دسمبر 841 عیسوی کو بغداد میں ہوا۔
دوستو، اب آپ کو حضرت داؤد طائی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انہی اولیاء اللہ میں سے ابو سلمان داؤد بن نصیر طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بڑی شان والے بزرگ ہیں۔ حضرت داؤد طائی کو وراثت میں 20 دینار ملے، جنہیں انہوں نے 20 سال میں خرچ کیا۔ حضرت داؤد طائی کو حضرت فضیل بن ایاز، حضرت ابراہیم بن ادم جیسی برگزیدہ ہستیوں سے شرف نیاز حاصل رہا۔ آپ کے طائب ہونے کا واقعہ اس طرح کہ کسی گویے نے آپ کے سامنے یہ شعر پڑھا: کون سا چہرہ خاک میں نہیں ملا اور کون سی آنکھ زمین پر نہیں بہی۔ یہ شعر سن کر عالم بے خودی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا پورا واقعہ بیان کر کے کہا کہ میری طبیعت دنیا سے اچاٹ ہو چکی ہے اور ایک نامعلوم سی شے قلب کو مضطرب کیے ہوئے ہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ گوشہ نشینی اختیار کر لو۔ چنانچہ اسی وقت سے آپ گوشہ نشین ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے زہد کا سبب یہ تھا کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا: ہے ابو سلیمان، ہم نے ساز و سامان کو مضبوط کر لیا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا: اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب اس پر عمل کرنا باقی رہ گیا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے نفس نے مجھے گوشہ نشینی کی طرف کھینچا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رات کو یوں فرمایا کرتے تھے: اے خدا، تیرے غم نے تمام دنیاوی غموں کو معطل کر دیا اور یہ غم میرے اور میری نیند کے درمیان حائل ہے۔ حضرت داؤد طائی کی دایا نے ان سے کہا کہ آپ کو روٹی کی خواہش نہیں ہوتی؟ تو آپ نے جواب دیا: روٹی چبانے اور نان کے ٹکڑوں کو نگلنے میں 50 آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا: مجھے وصیت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ موت کا لشکر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایک بار ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ پانی کے مٹکے پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ اس نے کہا: اس کو سائے میں کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ نے فرمایا: جب میں نے اسے یہاں رکھا تھا تو اس وقت دھوپ نہیں تھی اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے کام کے لیے قدم اٹھاؤں جس میں حضرت نفس پایا جائے۔ ابو الربیع واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داؤد طائی سے نصیحت کے لیے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا: دنیا سے روزہ رکھو اور موت سے روزہ کھولو اور لوگوں سے اس طرح بھاگو جس طرح درندے سے بھاگتے ہو۔ پھر کچھ عرصے بعد امام صاحب نے فرمایا کہ اب یہ بہتر ہے کہ لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان کی باتوں پر صبر و ضبط سے کام لوں۔ چنانچہ 1 برس تک تعمیل حکم میں بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ان کے اقوال سے بہرحبر ہوئے، لیکن خود ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کر فیوض باطنی سے سیراب ہوتے رہے اور ذکر الہی میں مشغول رہ کر عظیم مراتب سے ہمکنار ہوئے۔ آپ سدا غمزدہ رہتے تھے اور فرمایا کرتے کہ جس کو ہر لمحہ مصائب کا سامنا، اس کو مسرت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک بار کسی درویش نے آپ کو مسکراتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو فرمایا کہ آج خدا نے مجھے شراب محبت پلائی ہے، اس کے خمار سے مسرور ہوں۔ جب حضرت ابو ربیع نے آپ سے وصیت و نصیحت کی درخواست کی تو فرمایا کہ دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت سے افطار کرو۔ پھر کسی اور نے وصیت کی درخواست کی تو فرمایا کہ بدگوئی سے اعتراض کرو۔ جب امام ابو یوسف اور امام محمد میں کوئی علمی اختلاف رونما ہوتا تو وہ دونوں آپ کے فیصلے کو قبول کر لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مردے تمہارے انتظار میں ہیں، یعنی تمہیں بھی مرنا ہے، اس لیے وہاں کا سامان کر لو۔ پھر فرمایا کہ ترک حب دنیا سے بندہ خدا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ دوستو، انہی اولیاء اللہ میں ایک ہیں ابو علی شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ خراسان کے مشائخ میں سے تھے۔ ان کا سارا کلام توکل کے بارے میں اور خاتم اسم کے استاد تھے۔ آپ کا اسم گرامی شفیق اور کنیت ابو علی ہے۔ آپ نے طریقت کی منزلیں حضرت ابراہیم ادب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں طے کی۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بلخ میں قحط سالی ہو گئی اور آپ نے بازار میں غلام کو بہت خوش دیکھ کر پوچھا کہ لوگ تو قحط سے برباد ہو گئے ہیں اور تو اس قدر خوش نظر آتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرے آقا کے یہاں بہت غلہ موجود ہے اور مجھے کبھی بھوکا نہ رکھے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، جب ایک غلام کو اپنے آقا پر اس قدر اعتماد ہے تو تیری ذات پر میں کیوں اعتماد نہ کروں جبکہ تو مالک الملک ہے؟ اور کہا کہ اس کے آقا کے پاس صرف ایک گاؤں ہے اور وہ بھی مخلوق و محتاج ہے، اس کے باوجود اسے روزی کی فکر نہیں۔ چنانچہ یہ کیوں کر مناسب ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنی روزی کے لیے پریشان ہو، حالانکہ اس کا مولا ساری کائنات کا مالک ہے۔ بس اس کے بعد آپ نے سختی کے ساتھ زہد اور ریاضت اختیار کر لی، حتیٰ کہ آپ کا توکل معراج کمال تک پہنچا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا استاد ایک غلام ہے۔ کسی نے آپ سے اپنے عزم حج کا تذکرہ کیا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ زاد سفر کے طور پر کیا چیز ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے ہمراہ 4 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ میں اپنی روزی کو دوسروں کی نسبت سے زیادہ قریب پاتا ہوں۔ دوم، اس کا یقین رکھتا ہوں کہ میرے رزق میں کوئی حصے دار نہیں بن سکتا۔ سوم، یہ کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ چہارم، یہ کہ اللہ تعالیٰ میری نیک و بد حالت سے بخوبی واقف ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اور بہتر کوئی زیادہ سفر نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ تیرا حج قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ عبادت کی بنیاد بے مرجع اور خوب الہی پر قائم ہے اور خوف کی نشانی محرمات کو ترک کر دینا ہے اور امید کی نشانی عبادت پر ندامت اختیار کرنا ہے۔ روز محبت کی نشانی شوق و توبہ اور رجوع الہی کا پیدا ہو جانا ہے اور جس کے اندر خوف و اضطرار نہ ہو وہ جہنمی ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے لیے مہلک ہیں۔ اول، توبہ کی امید پر معصیت کا ارتکاب۔ دوم، زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا۔ سوم، رحمت سے مایوس ہونا۔ حضرت عاطم اسم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ترکوں کے خلاف ایک جہاد میں شریک تھے۔ سر کٹ رہے تھے اور تلواریں ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ اسی دوران حضرت شفیق بلخی نے پوچھا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں جو شب زقاف میں ہوئی تھی یا نہیں؟ فرمایا نہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو وہی لذت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ اپنے مولا کے لیے جہاد میں شریک ہوں، اپنی ڈھال سر کے نیچے رکھی،
صفوں کے درمیان میں سو گئے، جس سے واضح کرنا مقصود تھا کہ موت کا کوئی ڈر نہیں بلکہ اسی کے شوق میں آیا ہوں۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی کی حقیقت جاننا چاہے تو یہ دیکھ لے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے اور دنیا نے کیا وعدہ کیا ہے، اور پھر اس کے دل کا اعتماد دونوں میں کس وعدے پر زیادہ ہے، یہی اس کی حقیقت ہوگی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا تقویٰ 3 باتوں سے معلوم ہوتا ہے، وہ کیا لیتا ہے، کن چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، کیا باتیں کرتا ہے۔ ان میں سے ابو الفیض ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بعض ان کا نام صوبان بن ابراہیم بتاتے ہیں اور بعض فیض بن ابراہیم، ان کے والد نوبہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے 245 ہجری میں وفات پائی۔ تصوف میں فوقیت رکھنے والے اور علم و حال اور ادب کے لحاظ سے یکتا روزگار تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری 30 برس کی محنت سے ایک شہزادہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہو سکا، اور وہ بھی اس طرح کہ ایک دفعہ میری مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں اس وقت یہ جملہ کہہ رہا تھا: کمزور کا طاقتور سے جنگ کرنا نہایت احمقانہ فعل ہے۔ یہ سن کر شہزادے نے کہا کہ میں آپ کے جملے کا مفہوم نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ احمق کون ہو سکتا ہے کہ جو خدا سے جنگ نہ کرے؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ احمق کون ہو سکتا ہے جو خدا سے جنگ کرے؟ یہ سن کر وہ چلا گیا اور دوسرے دن آ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ وصال خداوندی کے لیے کون سی راہ اختیار کی جائے؟ میں نے کہا 2 راہیں ہیں، ایک آسان اور دوسری مشکل۔ آسان تو یہ کہ خواہشات دنیا اور معیشت کو چھوڑ دے، اور مشکل راہ یہ کہ خدا کے سوا سب سے کنارہ کش ہو جائے۔ اس نے عرض کیا کہ میں یہی مشکل راہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی عبادت اور ریاضت سے ابدالوں کے مقام پر پہنچ گیا۔ جب آپ بلند مراتب پر فائز ہو گئے تو لوگوں نے مراتب کی ناواقفیت کی بنا پر آپ کو زندیق کا خطاب دے کر خلیفہ وقت سے آپ کی شکایت کر دی۔ چنانچہ آپ کو بیڑیاں پہنا کر لے جایا جا رہا تھا تو ایک ضعیفہ نے کہا کہ خوفزدہ نہ ہونا، کیونکہ وہ بھی تمہاری ہی طرح خدا کا بندہ ہے۔ اس وقت راہ میں ایک بہشتی نے آپ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب کیا، اور اس کے صلے میں جب آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اس کو 1 دینار دے دو تو بہشتی نے عرض کیا کہ قیدیوں سے کچھ لینا بزدلی کی علامت ہے۔ اس کے بعد آپ کو دربار خلافت سے 40 یوم کی قید ہو گئی۔ اس عرصے میں آپ کی ہمشیرہ روٹی کی ایک ٹکیا روزانہ آپ کے پاس لے کر جاتی، لیکن رہائی کے بعد ہر یوم کے حساب سے 40 روٹیاں آپ کے پاس محفوظ تھیں۔ کسی کمزور بدوی کو جو اہل اللہ میں سے تھا طواف کعبہ کرتے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کیا تو خدا کا محبوب ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ وہ محبوب تجھ سے قریب ہے یا دور؟ اس نے جواب دیا کہ قریب ہے۔ پھر پوچھا کہ وہ تجھ سے موافقت کرتا ہے یا نا موافقت؟ اس نے عرض کیا کہ موافقت کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو خدا کا محبوب بھی ہے اور وہ تیرے قریب و موافق بھی ہے، پھر تو اس قدر کمزور کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دور رہنے والوں کی نسبت وہ لوگ زیادہ حیران اور سرگرداں رہتے ہیں جنہیں قرب نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان پر 6 چیزوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے: اعمال صالحہ سے کوتاہی کرنا، ابلیس کا فرما بردار ہونا، موت کو قریب نہ سمجھنا، رضائے الہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضامندی حاصل کرنا، تقاضۂ نفس پر سنت کو ترک کر دینا، اکابرین کی غلطی کو سند بنا کر ان کے فضائل پر نظر نہ کرنا اور اپنی غلطی کو ان کے سر تھوپنا۔ پھر فرمایا کہ جس طرح ہر جرم کی ایک سزا ہوا کرتی ہے، اسی طرح ذکر الہی سے غفلت کی سزا دنیاوی محبت ہے۔ پھر فرمایا کہ عارفین اس لیے زیادہ خائف رہتے ہیں کہ لمحہ بلمحہ قرب الہی میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ مخلوق میں رہ کر بھی بیگانہ اخلاق رہے۔ پھر فرمایا کہ محبت الہی کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں اس سے دور کر دینے والی ہوں ان سے کنارہ کش رہے۔ پھر فرمایا کہ مریض قلب کی 4 علامتیں ہیں: عبادت میں لذت کا نہ ہونا، خدا سے خوفزدہ نہ ہونا، دنیاوی امور سے عبرت حاصل نہ کرنا، علم کی باتیں سننے کے بعد بھی ان پر عمل نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ قلب و روح سے خدا کا فرما بردار بن جانے کو عبودیت کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عوام معصیت سے اور خواص غفلت سے توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ کی بھی 2 قسمیں ہیں: توبہ انابت یعنی انسان کا خدا سے ڈر کر توبہ کرنا، توبہ استجابت بندے کا ندامت کی وجہ سے تائب ہونا، یعنی اس پر نادم ہو کہ میری ریاضت عظمت خداوندی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اخلاص میں جب تک صدق و صبر شامل نہ ہو اس وقت تک اخلاص مکمل نہیں ہوتا، اور خود کو ابلیس سے محفوظ رکھنے کا نام بھی اخلاص ہے۔ اور اہل اخلاص وہ ہوتے ہیں جو اپنی تعریف سے خوش اور اپنی برائی سے ناخوش نہ ہو، اور اپنے اعمال صالحہ کو اس طرح فراموش کر دیں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ سے ان کا معاوضہ بھی طلب نہ کریں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ظاہر کو خلق کے اور باطن خلق کے حوالے کر دو، اور خدا سے ایسا تعلق قائم کرو جس کی وجہ سے وہ تمہیں مخلوق سے بے نیاز کر دے، اور یقین پر کبھی شک کو ترجیح نہ دو، اور جس وقت تک نفس اطاعت پر آمادہ نہ ہو مسلسل اس کی مخالفت کرتے رہو، اور مصائب میں صبر کرتے ہوئے زندگی خدا کی یاد میں گزار دو۔ پھر دوسرے شخص کو یہ وصیت فرمائی کہ قلب کو ماضی و مستقبل کے چکر میں نہ ڈالو، یعنی گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کا تصور قلب سے نکال کر صرف حال کو غنیمت جانو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کمینہ کون ہے؟ فرمایا جسے اللہ تک پہنچنے کا طریقہ معلوم نہ ہو اور کسی سے دریافت بھی نہ کرتا ہو۔ دوستو یہاں آپ کو ایک ہستی کے بارے میں بتاتے چلیں جن کو حضرت رابعہ بصری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرون اولیٰ کی معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار نے بیان کی ہیں۔ اسلامی ادب میں رابعہ بصری سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات ملتے ہیں، جن میں سے کچھ خود ساختہ بھی ہیں۔ رابعہ بصری نے خود کوئی تحریری کام نہیں چھوڑا،
چنانچہ ان سے متعلق زیادہ تر شیخ فرید الدین عطار کی طرف سے بیان کی گئی معلومات وہ حوالہ جات کو مستند مانا جاتا ہے جو ان کے بعد کے زمانے کے ولی اور صوفی شاعر ہیں۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئیں آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے بعد جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزمان کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیا اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اس اثنا میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران آپ رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار رابعہ بصری کے قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر میں کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ ازاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ ازاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سربہ سجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے سے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ رابعہ بصری نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد صحراؤں کا رخ کیا۔ وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں محو ہو گئیں۔ خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت، نفی ذات اور عشق الہی ان کے ساتھی تھے۔ ان کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیے کا کام بھی لیتی تھی۔ وہ تمام رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور اس خوف سے نہیں سوتی تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی آپ کے متقین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء، محدثین اور فقہاء سے ان بحثوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز بندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہمسر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گو رابعہ بصری کو شادی کے لیے کئی پیغامات آئے جن میں سے ایک پیغام امیر بصرہ کا بھی تھا، لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی چیز کے لیے وقت اور نہ طلب۔ رابعہ بصری کو کثرت رنج و علم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ رابعہ بصری کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری جذب کی حالت میں بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے جا رہی تھی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ میں اس ہاتھ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اپنے معبود حقیقی کی پرستش جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ کی محبت بن جائے۔ ایک بار رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی کی اور کی نفرت کی محبت سما سکے۔ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت اور سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ آخری وقت میں آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔
اللہ عز و جل کے محبوب بندوں سے محبت و عقیدت کا تعلق قائم رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنا یقیناً بہت بڑی سعادت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ عز و جل نے اپنے انعام و کرام کی بارش نازل فرماتے ہوئے انہیں قرآن پاک میں اپنے انعام یافتہ بندے قرار دیا۔ چنانچہ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنا لازم اور ان کی خدمت کو سعادت عظمیٰ تصور کیا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسلام دشمن طاقتوں اور گستاخان محبوبان رب العلا کی مذموم سازشوں کے نتیجے میں اسلاف کرام سے اس پاکیزہ تعلق کی مضبوطی میں کمی واقع ہونے لگی، اور طرح طرح کی خرافات زبان زد عام ہونے لگی اور فتنے جڑ پکڑنے لگے۔ الحمدللہ مختلف علماء کرام و امت فیوزہم نے ان سازشوں کے نتیجے میں بزرگان دین سے بڑھتی ہوئی بے رغبتی کا اندازہ فرما کر اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے محبوبان بارگاہ الہی عز و جل سے عوام کا تعلق دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے تحریری و تقریری اقدام کیے۔ علماء کرام دامت فیوزہم کی ان کوششوں کی برکت سے دشمنان اسلام کی سازشیں دم توڑنے لگیں اور عقیدتوں کا گلستان پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔